اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں اپنا تفصیلی تعارف کرا دیا تھا۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کوئی پروفیشنل مولوی نہیں ہوں۔ بس میں اپنے لیے کیا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے میرے پہ کیا کرم فرمائے ہیں، رحمتیں فرمائی ہیں، جس کا میں تو شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اللہ پاک کی زبان میں ہی آپ کو اپنی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جس نے مجھے اس طرف لگایا اور جس نے مجھے اس طرف چلایا۔ پارہ 3 ہے، قرآن پاک کا سپارہ 3 ہے، سورہ بقرہ، اور اس میں جو آیت نمبر ہے وہ 268 ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ بس میرا کہنا کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ہاں سے علم کی دولت سے نوازا ہے، علم کی دولت بخشی ہے، اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں وہ علم کی جو دولت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور حکم کے مطابق، کہ اگر میری ایک آیت بھی تم تک پہنچتی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ایک کسی کو یہ اس ویڈیو سے بات کرنے سے شاید کوئی ایک آدمی، کوئی ایک فرد ہدایت پا لے، تو میری بھی آخرت سنور جائے، میری بھی دنیا سنور جائے، اور اس کی بھی دنیا سنور جائے، اور رسول پاک کا حکم بھی پورا ہو جائے، اور اللہ کی رضا بھی پوری ہو جائے۔ میرا صرف مقصد آپ کے سامنے آنے کا اور درد مند اپیل کرنے کا، باتیں کرنے کا صرف یہی ہے کہ آپ بھی سنیں، دیکھیں، قرآن پاک سے اسے پرکھیں اگر چاہیں تو، اور پھر اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ بھی اسے لے کے چلیں۔ اگر آپ ایک لفظ کو بھی، ایک قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی کسی کو سمجھا دیتے ہیں اور وہ سمجھ لیتا ہے، تو سمجھیں کہ آپ نے اللہ کا حکم بھی پورا کیا اور اپنی آخرت بھی سنوار لی، اور دنیا تو سنور ہی جائے گی، خود بخود ہی ساتھ سنور جائے گی۔ تو آج کی جو میری آپ کے سامنے حاضری ہے وہ بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ میں نے یہ آپ کے سامنے یہ آنے کا ارادہ کیوں کیا۔ اور پھر مجھے سوالات آئے ہیں، دوستوں نے پوچھا ہے، احباب نے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ حسبی اللہ نام کیوں رکھا ہے؟ واہ، کیا خوبصورت نام ہے، کیا بات ہے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک سے ہی عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کے پارہ 24 میں سورہ زمر ہے، الزمر جسے پڑھتے ہیں آپ، اور اس کی آیت مبارکہ 37 ہے، اور اس میں آپ اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، قل، کہہ دو۔ یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ قل، کہہ دو، جن کفار سے باتیں کر رہے ہیں، جن سے رسول پاک کا مسئلہ چل رہے ہیں وہاں پہ اس وقت، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت اسلام کے پھیلانے میں اور اسلام کے لیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اور رسول پاک سے جس طریقے سے مشکل ترین کام لیے اور ان کو سرخرو فرمایا، اس میں ہی، اسی کے تناظر میں آپ نے اللہ پاک نے ایک ہدایت، واضح طور پر ہدایت نازل فرمائی
فرمایا کہہ دو قل حسبی اللہ کہ مجھے اللہ کافی ہے. یہ میرے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے واضح ہدایت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور حکم ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے جب آپ کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے انٹری کے پہلے آپ کو اصول جو ہیں ان کا پابند ہونا پڑتا ہے، ان کو سیکھنا پڑتا ہے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے. تبھی آپ کو داخلہ ملے گا، تبھی آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں. کسی آفس میں آپ کو نوکری ملی ہے، کسی آفس کو آپ چلانا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس آپ چلاتے ہیں، تو آپ کو اس میں انٹری کے اصول پہلے واضح کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ پاک نے بیسک جو بنیادی جو اصول ہے وہ رسول پاک کو بذریعہ حکم اس آیت میں فرما دیا. اس کو سمجھانے والی یا سمجھنے والی تو بات باقی رہ ہی نہیں گئی. صاف کہہ دیا، حکم کر دیا، کہہ دیا کہ کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے. تو بس آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے اس سے بڑی بات تو کوئی ہے ہی نہیں. اور آگے فرمایا علیہ توکل المتوکلون، بھروسہ رکھنے والے تو اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور باقی جتنی مرضی میں آگے سے اپنی تعویلیں بناتا چلا جاؤں، سلسلے بناتا چلا جاؤں، وہ میری ہی کمی بیشی ہے، میرے ہی لیے کوئی مصیبت ہے یا میرے ہی لیے کوئی مسئلہ ہے کہ میں سیدھی بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہا. تو اس لیے میں نے لوگوں پر واضح کرنے کے لیے، میرے جیسے جو کم علم بیٹھے ہیں ان کو بتانے کے لیے، جو کمرشل اور بڑے بڑے مولویوں کے خطاب تو سنتے ہیں اور پھر دعاؤں کے لیے کبھی کسی جگہ جاتے ہیں، کبھی کسی تعویذ دھاگے والے کے ڈرامے کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی مولوی کے پاس جا لیتے ہیں. دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں نا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، مگر مجھے حکم ہے کہ میں سیدھی بات کروں. قرآن پاک میں آتا ہے قولوا قولا سدیدا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، سیدھی بات کیا کرو، صاف بات کیا کرو. بارہا جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم سب کو، آپ کو اور مجھے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اس اسکول میں داخل ہیں، اسلام کے اسکول میں داخل ہیں، مسلمانوں کے اسکول میں داخل ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو میں کلیم کرتا ہوں، آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں ان کے جو بیسک انٹری کے جو اصول ہیں جو ان میں سمجھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ تبھی تو آگے چل سکتے ہیں. جب آپ اس اسکول میں ہیں تو آپ پر اس کے قانون بھی نافذ ہوں گے، آپ پر اس کے اصول بھی لاگو ہوں گے. ہاں اگر آپ اس اسکول میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرتے پھریں، آپ کھلے ہیں، آپ کے لیے آپ کو سب کچھ آپ کے لیے کھلی ہے دنیا. پھر نپٹیں گے بھی آپ خود ہی، کانسیکوینسز بھی آپ ہی کو بیئر کرنے ہیں، آپ ہی کو اس کے نتائج بھی بھگتنا ہے. تو اللہ پاک نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ اس پر بھروسہ رکھنے والے تو اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور پھر ایک جگہ نہیں، بارہا جگہ پہ آپ اللہ پاک نے فرمایا 28 میں آپ دیکھیں، ہاں جی 28 میں کہ آیت 13 ہے، آیت 12 ہے، آیت نمبر، ہاں جی، اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے. اب یہاں بھی دیکھیے نا کیا خوبصورت بات کی ہے، اور آپ کو اور مجھے سمجھا دیا گیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اب اس سے زیادہ کلیئر کیا بات کی جائے اور کیا بات ہو